درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ اولاد کا ہونا ایک خوشی ہے، اولاد کا نیک ہونا اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دونوں خوشیاں نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ ہزاروں دکھ ہوں تو بھی چلے گا، لیکن سر پر ہاتھ ماں کا ہونا چاہیے۔ جب خاندان میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو آج کل معمولی بات ہے، 400 سے 500 لوگوں کی لسٹ بن جاتی ہے، اور شادی کے بعد پتہ لگتا ہے کہ فلاں بن فلاں تو رہ گیا، اور کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں ہمیں نہیں بلایا۔ اور جب خاندان میں کسی کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی ایک بندہ نہیں ملتا جو خون عطیہ کرے، اور پھر مجبوراً لوگوں کو خون کا انتظام قیمتاً کرنا پڑتا ہے۔ جب پریشانی ہوتی ہے تو فیملی کے 500 لوگ کہاں ہوتے ہیں جو شادیوں پہ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، مگر مجبوری اور پریشانی میں لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ اشک جب تک اپنی آنکھوں میں نہ آئے، دل جب تک اپنا نہ دکھے، کوئی کسی کا احساس نہیں کر سکتا۔ ہم لاکھ بار بھی اپنا حال بیان کریں، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ایسے میں محبت دوستی کے سب دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، سب جان کر بھی لوگ انجان بن جاتے ہیں اور آپ کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب دل میں اللہ کے ساتھ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ صرف اللہ ہی ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے، اور امید انسانوں سے نہیں، صرف اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خرید و فروخت کے سلسلے میں بازار تشریف لے گئے۔ ایک دکان پر جا کر رک گئے، دیکھا کہ ایک عورت کچھ سودا سلف خرید رہی ہے۔ سودا خریدنے کے بعد جب اس عورت نے رقم ادا کرنا چاہی تو دکاندار نے کہا، عشق میں پیسے کہاں ہوتے ہیں، چھوڑو پیسے اور جاؤ۔ اصل میں یہ دونوں عاشق اور معشوق تھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر غش کھا کر گر پڑے۔ دکاندار سخت گھبرا گیا۔ اس دوران میں وہ عورت بھی وہاں سے چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آیا تو دکاندار نے پوچھا، مولانا آپ کیوں بے ہوش ہوئے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں اس بات پر بے ہوش ہوا کہ تم میں اور اس عورت میں عشق اتنا قوی اور مضبوط ہے کہ دونوں میں کوئی حساب کتاب نہیں، جبکہ اللہ کے ساتھ میرا عشق اتنا کمزور ہے کہ میں تسبیح گن کر کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنا سچا عاشق بنائے، آمین۔ مولانا رومی نے کیا خوبصورت فرمایا تھا، جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں سچ کہنے والے کو بدتمیز، بدلحاظ
اور منافقت رکھنے والے کو مذہب اور بااخلاق کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے۔